ایک ایسی کتاب جس میں دنیا کی ہر چیز کا علم ہے اور اس کے ساتھ آخرت کا بھی علم ہے۔ ایک ایسی کتاب جس میں ہدایت کا علم ہے، ایک ایسی کتاب جس میں دنیا کی ہر چیز کا علم ہے۔ سائنسدان اس میں بعد میں پہنچتے ہیں، اس کتاب میں اس چیز کا پہلے سے ذکر موجود ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب قرآن پاک، جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مسلمان کے پاس ایک ایسی دولت ہے جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کرے تو وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان وہ ہے، میری نظر میں تو وہ ہے۔ کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، زیادہ تر نان مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن پاک ایسی دولت ہے جس میں دنیا اور آخرت کا علم ہے، وہ اس سے پھر بھی وہ دنیا میں سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ آج سے تقریباً آپ 70 سال یا 80 سال 90 سال کی جو پچھلی ہسٹری ہے وہ نکال کے دیکھیں کہ مسلمان سب سے نمبر 1 پہ تھا۔ سب سے کامیاب کون تھا؟ ایک مسلمان۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کا نقشہ کس نے کھینچا؟ ایک مسلمان۔ ایٹمی طاقت کس نے بنائی؟ ایک مسلمان نے۔ کہ مسلمان اس دور میں سب سے نمبر 1 پہ تھا۔ اب کے دور میں جو آج کا دور چل رہا ہے، مسلمان سب سے پیچھے ہے، پاکستان سب سے پیچھے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس اتنی دولت تو ایک ایسی دولت ہونے کے باوجود مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان نمبر 1 تھے، اب مسلمان دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ پہلے نمبر 1 پہ کیوں تھے وہ؟ کہ پہلے وہ اسلام اور وہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرتے تھے، وہ دین پر پیرا دار تھے۔ اب اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کی جاتی ہے، قرآن پاک اور حدیثوں کی مخالفت کی جاتی ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شادی صرف 2 دن ہے، اگر تم اس سے زیادہ رسمیں کرو گے تو ہندوستان جیسے رسمیں کرو گے تو دین سے نکل جاؤ گے۔ لیکن آج کے دور میں ہماری شادیاں کتنی دن چل رہی ہیں، اس میں حرام کیا جا رہا ہے، ناچ گانا کیا جا رہا ہے، وہ جو چیز حرام ہے، ٹھیک ہے، جو چیز حرام ہے ہم اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔